بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، پروفٹ سیریز کے آج کے ایپیسوڈ میں آپ کے لیے لائی ہوں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ اس قصے کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دا اسٹوری آف حضرت نوح علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کی وفات سے تقریباً 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت نیک تھیں، لیکن تقریباً 1000 سال بعد شیطان ان لوگوں کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے ان سے کہا کہ کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لو۔ تو لوگوں نے کچھ بزرگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا شروع نہیں ہوئی، لیکن کچھ نسلوں کے بعد لوگ آہستہ آہستہ بتوں کو پوجنے لگے۔ شرک اور کفر عام ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت شروع کر دو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کرتے تھے۔ دن رات لوگوں کے گھروں اور اجتماعات میں جا کر ان کو دعوت دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام کو تبلیغ کرتے کرتے کافی سال گزر گئے، لیکن صرف کچھ لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق بناتی تھی کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اس کو لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم سال در سال برائی میں آگے بڑھتی گئی اور نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی، لیکن ایمان کوئی نہ لایا سوائے کچھ لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا، قوم میں سے جو ایمان لا چکا ہے ان کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ غم نہ کیجیے۔ بس جب اللہ نے وحی کر دی اور کہ کوئی ایمان نہیں لائے گا تو وہ نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے میرے رب، تو کسی منکر کو روح زمین پر زندہ نہ چھوڑ اور مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے اور ان کے آس پاس درخت نہیں تھے، نہ ہی پانی تھا۔ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان کی لکڑی سے کشتی تیار کرتے رہے۔ لوگ جب ان کو کشتی بناتے دیکھتے تو ان کا مذاق بناتے اور کہتے کہ یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ آخرکار کشتی تیار ہو گئی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کی وجہ سے کشتی کو نقصان نہ ہو۔ اس کشتی کے 3 فلور تھے اور ہر فلور میں ایک دروازہ تھا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور زمین میں بسنے والے تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ نے آسمان سے پانی کھول دیا اور زمین سے بھی پانی کھول دیا اور سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب نے دنیا میں رہنے والے انسان اور جانور سب کو غرق کر دیا۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا اور بس نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچ سکے جو کشتی پر سوار تھے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اس کشتی میں سوار نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا تھا کہ اس کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا،
کہ آج اللہ کے حکم سے کچھ بچنے والا نہیں مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پکار اٹھے کہ تو نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا اور کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگے جس کا آپ کو علم نہیں۔ نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کی اور اللہ سے فرمایا، اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیرے سے وہ مانگوں جس کا مجھے پتہ نہیں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور تمام جانوروں کی نسلوں کو لے کر پانی کی تیز لہروں پر بلندی سے چل رہی تھی، لیکن زمین پر موجود ہر چیز غرق ہو چکی تھی۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 ماہ تک اس کشتی میں رہے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان تھم گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل جائے، پھر زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ پھر ان کو حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیں، سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ پھر نوح علیہ السلام سے آگے کی نسل شروع ہوئی، سارے جانوروں کی نسلیں بھی یہیں سے دوبارہ شروع ہوئیں، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔